الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دشمنان اسلام اور شیطان کے بندوں نے، اس کے چیلوں چپاٹوں نے جب بھی فرزندان اسلام کو گمراہ کرنے، قرآن و حدیث پر ان کے ایمان کو متزلزل کرنے یعنی ڈگمگانے اور ان کے دین و ایمان میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیشہ انہوں نے اس کے لیے ایسا راستہ اپنایا ہے جو ان کی چال کے زاویے سے بہت مناسب ہے. جب آپ کسی بندے کو کسی دوسرے بندے کے تئیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت کے زاویے سے، اس کے تعلق کے زاویے سے، یا یوں کہیے کہ اس کے ربط باہم میں کمزوری پیدا کرنے کے حوالے سے، تو آپ براہ راست اس پر کوئی اٹیک نہیں کرتے ہیں، بلکہ دائیں بائیں کے کچھ ایسی اشارے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے افراد یا کچھ ایسے واقعات اور ایسی چیزوں کا سہارا آپ لیتے ہیں جو اس بندے کی شخصیت کو مخدوش کرنے، کمزور کرنے اور اس تعلق کو ملیا میٹ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. عامتاً انسانی دنیا کی جال سازی کا خاکہ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جال ساز ہی یہ کام کر سکتے ہیں. پیار و محبت کا دیپ جلانے والے، انسانیت کو انسانیت کی نگاہ سے دیکھنے والے، لوگوں کے امن و سکون کو بحال رکھنے اور کرنے کی فکر کرنے والے، وہ کبھی جال سازیاں نہیں کیا کرتے. جو انسان ہوتے ہیں، شرافت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ذہن و گمان میں یہ بات دور تک نہیں ہوتی ہے کہ دو بندوں میں قطع تعلقی واقع ہو، دو افراد میں کسی نوع کی بھڑتو کی کیفیت واقع ہو جائے، بھڑنت کی کیفیت واقع ہو جائے. وہ کبھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں. شیطان کے پیروکار، شیطان کے متبعین، انسانوں کے دشمن، انسانوں کے امن، ان کے سکون اور سلامتی کے دشمن افراد ہمیشہ یہ کام کیا کرتے ہیں. وہ شیطان کی طرح شیرہ لگا کے ایک طرف بھاگ جاتے ہیں اور پھر دنیا جہان کے افراد اس لگے ہوئے شیرے پر ایک لمبے زمانے تک خانہ جنگی کا شکار رہتے ہیں. چنانچہ شیطان کے چیلے چپاٹوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ حربہ اپنایا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والی، آپ سے براہ راست سیکھنے والی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کے سلسلے میں انسانوں، اہل ایمان افراد کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں.
وہ مسائل اٹھائے جائیں جو 14 صدی پہلے واقع ہوئے تھے، وہ مسائل اٹھائے جائیں کہ جن مسائل کے زیر بحث رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کی عظمت کو بحال رکھا، وہ مسائل اٹھائے جائیں جو امت محمد کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے امام الانبیاء کے صحابہ سے نہ صرف یہ کہ وہ افعال و اعمال انجام دلوائے گئے، بلکہ وہ سب عین منشاء خداوندی کے مطابق تھا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے اس زمین پر کہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے جنبش کرے اور خدا کی مشیت اس میں شامل نہ ہو؟ پھر اتنا بڑا فیصلہ کیسے اس زمین پر بغیر اللہ کی مرضی کے ممکن ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان نوک جھونک ہوئی، صحابہ کے درمیان مشاجرات کی کیفیت واقع ہوئی، صحابہ کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی، اور ہم اس کو محض ایک لڑائی کا رنگ دے کر اس امت کو گمراہ کریں اور اس کے حالات و واقعات کو امت میں تھوپ کر عام قسم کی لڑائی سے تشبیہ دے کر صحابہ کرام کی شخصیت کو کمزور کیا جائے۔ شیطان کے چیلے چپاٹے اس کام کو روز اول سے کر رہے ہیں، پہلے دن سے ان کے یہاں سے یہ کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت پینا پڑا تو وہ شیطان کے چیلے چپاٹوں کی حرکت تھی۔ منبر رسول پر، مصلی رسول پر اور مسجد رسول میں فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، اور جب آپ تانے بانے دیکھیں گے اور تار جوڑیں گے اور تفتیش کے خانوں میں گہرائی تک جا کر دیکھیں گے تو وہی ایک نسل دکھائی دیتی ہے جو ساری 14 صدی کے دنوں پر مشتمل ایک لمبی زندگی میں یہ کہتی دکھائی پڑتی ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور مزید آپ آگے بڑھیں تو باتیں آپ پر حقائق کے ساتھ واضح ہوں گی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ کر کے شہید کر دیا گیا، اس اللہ کے مرد قلندر بندے کو شہید کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، جس کی حیا کی، جس کی سخاوت کی، جس کی عفت کی، جس کی پاکیزگی کی، جس کی شرافت کی گواہی امام الانبیاء کی زبان مبارک سے اللہ تعالی نے دلوائی ہے۔ اور پھر فاتح خیبر کو شہید کر دیا گیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت حسن کو زہر دیا گیا، پھر سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا۔ فاروق اعظم سے لے کے آج تک کی گھڑی میں اہل حق کی شہادت کے پیچھے انہی ظالم ٹولوں کا ہاتھ ہے، یا براہ راست یہود ہے یا یہود کی نسل پائی جاتی ہے۔ اسلام کی تاریخ کو سیاہی میں تبدیل کرنے والے، سیاہ دنوں میں تبدیل کرنے والے، اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے والے وہ وہی کمینے ہیں جو شیطان کے چیلے چپاٹوں کے روپ میں اس پہلے دن سے ادھر انہوں نے یہ بات کہی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر امام حسین کو اسی طرح ان ظالموں نے اپنے باغیانہ تیور کے ساتھ بے وفائی پر مشتمل خطوط لکھے، اور محمد الرسول اللہ کا لاڈلا کربلا کی زرزمین پر اپنے بھائیوں کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کی خاطر سفر کر کے پہنچ گیا، لیکن ان ظالموں کا مشن، ان کا مقصود اس وقت بھی اچھا نہیں تھا جب وہ حضرت علی کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنا مانتے ہیں، اور آج بھی وہ محمد الرسول اللہ کے گھر کے افراد کے دشمن ہیں جب وہ امام حسین کو باغیانہ تیور کے ساتھ بے وفائی سے بھرے ہوئے خطوط لکھ رہے ہیں۔ بہرکیف یہ کہ باطل کا یہ پرانا حربہ رہا ہے کہ اس نے تاریخ کی بے سند روایات کو بیان کر کے صحابہ کرام کے کردار کو مخدوش کرنے کی کوشش کی، شکوک و شبہات میں امت کو مبتلا کر کے ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع کیا۔ دشمنوں کے اس حربے کے اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا براہ راست قرآن پاک سے عدم تعلق ہونا،
ان کا تعلق نہ ہونا، قرآن و حدیث کی گہرائی اور گہرائی سے ان کی واقفیت نہ ہونا، اہل علم و دانش کی صحبت سے ان کا ہمکنار نہ ہونا، ان بھولے بھالے سیدھے سچے مسلمانوں کو ظالم ٹولوں کے مشن اور مقصد میں اور ان کی جال سازیوں میں پھنسا دیتا ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ بھولے بھالے مسلمان بھی 14 صدی پہلے کے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنے لگتے ہیں جن اوراق کا پلٹنا ان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے اور یہ جملہ دل کی تختی پر نقش کیجئے، صحابہ کرام تاریخی نہیں، جملے پر غور کیجئے گا، صحابہ کرام تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے پنوں پر نہیں دیکھا جا سکتا، صحابہ کو تاریخ کے اوراق پر نہیں تولا جا سکتا، صحابہ کو تاریخ کے میدان میں رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کو تاریخ کے معیار پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، جن کے لیے قرآن بول گیا ہو، اللہ بول رہا ہو، محمد الرسول اللہ بول رہے ہوں، جن کے لیے یہ زمین و آسمان گواہی دے رہی ہو، قرآن کی آیات گواہی دیتی ہوں، قرآن کے الفاظ گواہی دیتے ہوں، وہ مقدس جماعت، وہ مقدس افراد، وہ مقدس شخصیات تاریخ کی بے سند روایات کے محتاج نہیں۔ کچھ اسلامک اسکالر، نام نہاد اسلامک اسکالر بند کمروں میں کنڈی لگا کر بیٹھتے ہیں اور کیمرہ آن کرتے ہیں اور اپنے فالوورز کو، جن میں بعضے تو بیچارے سچے ہیں اور وہ حقیقت میں کسی نہج تک پہنچنا چاہتے ہیں، سچائی تک اور کسی خیر تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور بعضے اندھ بھکت ہیں۔ ہمارے ملک میں 2014 کے بعد یہ لفظ بہت متعارف ہوا، اندھ بھکت۔ یہ صرف وہی نہیں ہے، یہ آپ کو یہاں بھی ملیں گے جو اندھے ہو کر تقلید کرتے ہیں، بے وقوفی اور احمقانہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ امت کا سواد اعظم کہاں کھڑا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے لیے زبان کھول رہے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کن افراد کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے موقعوں پر کئی بار دیہاتی مسلمان بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں مظفر نگر میں ایک گاؤں پڑتا ہے کٹیسرا، جہاں کے حضرت مولانا احسان محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہوتے ہیں۔ وہ ایک ساتھی وہاں کا کمانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری سعودی گیا اور جدہ میں مقیم ہوا۔ وہاں جانے کے بعد وہ مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہو گیا۔ اب مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہوا ایک الگ پہلو تھا، یہ سارا خاندان، سارا کٹم، قبیلہ، گاؤں، برادری سب کے سب حنفی ہیں۔ یہ واپس آیا اور اس نے آمین بالجہر نہیں بالشر کیا۔ آمین بالجہر الگ ہے، آمین بالشر، آمین بالفساد یہ الگ ہے۔ اب آپ کہیں گے بتائیں تو صحیح آمین بالشر، بھائی آمین بالجہر تو حدیث سے ثابت ہے۔ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پیچھے کھڑے تھے، آپ کو آمین بالجہر کرنا تھا، آپ نے کہا آمین، ہو گیا آمین بالجہر۔ آمین بالشر، آمین مسجد میں فساد پیدا کرنا، بلا وجہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا۔ اب وہ نیا آمین بالشر کا عادی گاؤں میں پہنچا، گاؤں کا دیسی مسلمان۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، شہری کے مقابلے دیہاتی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم تو نہاری اور بریانی کے مسالوں کی تلاش میں رہ جاتے ہیں، دیہاتی مکہ مار کے صاف کہتا ہے پیچھے ہٹو، اللہ ایک ہے، مطلب ایک ہے، کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جیسے ہی وہاں سے آیا اور آمین بالشر کا عادی ہوا تو کسی نے اس کے دادا کو جا کے کہا بس تیرا لونڈا جھوٹے کی طرح بڑھا ہوا ہے بھائی، لطف لیجئے مظفر نگری زبان ہے، تیرا لونڈا جھوٹے کی طرح، اس کے گلے میں کچھ ہو رہا کیا؟ اس کے دادا کہنے لگے نہیں ایسی بات تو ہے نہیں، ان کو تو پڑھیے تو مغرب پڑھیے تجھے لگے گا پتا۔ اب وہ مغرب کی نماز میں آئے، ان کا پوتا کھڑا تھا ایک کنارے، اور اس نے سورہ فاتحہ کی تکمیل پہ جو آمین بالشر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے دادا نے نماز کے بعد پکڑ لیا، کیا بات بیٹے بھائی گلے میں کچھ ہو رہا نا، پھر جھوٹے کی طرح کیوں بول رہا بھائی تو، اور بھی تو کھڑے تھے یہ سارے۔
ان کو وابا تم گھر چلو وہاں بتاؤں گا میں. دادا کو ہماری مظفر نگری زمین پہ وابا بھی کہا دیا, ابا وابا, تو وہ وابا گھر چلو وہاں بتاؤں گا. ارے نہیں تو یہیں بتا بھائی. ان کو چاچا وابا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے کرا. ہاں یہی صحیح طریقہ, تو زاڑے کل پیدا ہویا یہی صحیح طریقہ, باقی ہم بھی جہنمی, ہمارا باپ بھی جہنمی, اس کا باپ بھی جہنمی, اور یہ جتنے نماز پڑھ رہے تھے سارے جہنمی. تو آیا کہ اللہ جنتی. اسی بندے کی زندگی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ اس نے گاؤں میں کسی سے کہا کہ وہ وسیلے سے دعا نہیں مانگتے حضور کے. اس کے دادا کو پتا چلا, تو ہاں بھائی نو بھی کہہ کہ یہ تو حضور کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے. تو ہاں وہاں جو توحید بتاویں سعودی میں بڑے بڑے نمونے ملیں گے آپ کو توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے. حضور کی ذات کو بالکل چھوٹا کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ جب اس نے یہ بات کہی کہ وہاں میں نے یہ سنا, تو اس کے دادا نے برجستہ جو عقلی جواب دیا, اچھا بھائی پھر کس کے وسیلے سے مانگے؟ کہنے لگا وہ حضور کے وسیلے سے نہ مانگو. ان کو اور تیری تھوپڑی کے وسیلے سے مانگے. دیکھ لو بھائی اسے دیکھ لو بھنڈی تھوپڑی کو. بھنڈی کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ بھنڈی کہتے ہیں انتہائی خراب شکل. اسے دیکھ لو بھنڈی تو اس کے وسیلے سے مانگیں گے اب دعا, حضور کے وسیلے سے تو یعنی کوئی سننا ہی کچھ نہیں ہے, ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. آپ کلام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے صدقے اگر دعا نہیں مانگی جائے گی تو کس کے صدقے دعا مانگی جائے گی؟ کون ذات دنیا میں آپ کو دکھتی ہے اللہ کے بعد جو اتنی محترم ہے؟ بہرکیف یہ کہ یہ لاجک کا جو فلسفہ ہے, اب آج کل معاندین اسلام کی جانب سے یہ سلسلہ زوروں پر ہے کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, کھل کر کلام کیے جا رہے ہیں, اور بیٹھے ہیں چائے کی دکانوں پر, پنواڑیوں کے یہاں, ٹھیلوں پر, اور محفلیں سجی ہیں گلیوں میں, اور بات ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں, صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں ہیں. یہ جملہ آپ تک پہنچا, صحابہ تاریخ کے محتاج. جب کبھی کوئی صحابہ کے سلسلے میں تاریخ کا سہارا لے کر آپ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں تو آپ اس سے کہیں حضرت زمانہ ہوا ہم نے ہاتھ نہیں کھولے. لوگ کہتے ہیں تو بات کیا کر, بتایا کر, کچھ علمی مواد پیش. ارے کیا علمی مواد پیش کرے؟ کسے نہیں پتا صحابہ کا مقام و مرتبہ؟ تم نے نہیں سنا اولئک هم المفلحون؟ تم نے نہیں سنا قرآن میں اولئک هم الراشدون؟ تم نے نہیں سنا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی؟ تم نے نہیں سنا اولئک هم الفائزون؟ تم نے نہیں سنا ان الذین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ؟ یہ سب تم نے نہیں سنا؟ تم نے نہیں سنا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار؟ کون سا علمی مواد تمہیں چاہیے؟ ان آیات کو تم نے نہیں پڑھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار. کفار کے مقابلے سخت جان اگر کوئی جماعت اس زمین پر ثابت ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں. آپس میں سب سے زیادہ رحم دل جماعت اگر زمین پر کوئی ثابت ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں. کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ ہاں ہم ایرانی نوازشات پر مشتمل دلائل آپ کو نہیں دے سکتے چونکہ ہم ایران نہیں گئے. ہم ایران سے کچھ لائے نہیں. ایرانی جیبیں جہاں بھر چکی ہیں, وہ زبان ایران کی بولتے ہیں, وہ بات ایران کی کرتے ہیں, وہ کلمہ گویا ایران کا پڑھتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں, دھیرے دھیرے آتے ہیں. وہ بھول گئے کہ انہوں نے ابو بکر البغدادی جو زمین کا بڑا ٹیررسٹ تھا اس کو امیر المومنین بنایا تھا. وہ بھول گئے کہ انہوں نے خامنہئی کو مرشد اعلیٰ بنایا. وہ بھول گئے کہ ابھی کچھ سال پہلے تک ان کی زبان کھلتی تھی تو قصیدہ حضرت امیر معاویہ کا پڑھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کل کے کل صحابہ امین ہیں, کل کے کل صحابہ عدل ہے کہ حامل ہیں, انصاف پسند ہیں, انصاف پرست ہیں. آج زبانیں کچھ اور چل رہی ہیں, آج زبانیں کچھ اور بول رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بھر دیا گیا ڈالر سے, پاؤنڈ سے, ریال سے, درہم سے, دینار سے. یہ زبان تو نہیں تھی حقیقت پر مبنی, یہ ریال کی, ڈالر کی, پاؤنڈ کی
اور ایران سکے کی زبان ہے، جس کا نتیجہ آج کل ظالم ٹولوں کے راستے سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک بڑی تعداد میں افراد موجود ہیں۔ اس لیے یہ جملہ ذہن نشین فرما لیں، صحابہ کرام محض تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ان کی عظمت اور رفعت پر خود کل خدا کا آخری کلام ناطق اور بے شمار احادیث مبارکہ ان کی فضیلت پر شاہد ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا شرف خود باری تعالی نے ان کو عطا کیا۔ اصحابی کا نجوم محمد الرسول اللہ نے ان کو کہا، صحابہ کو ستارے کہا گیا، وہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور وہ ایسے ستارے ہیں جو جس صحابی کے پیچھے تم چل لو گے اللہ تعالیٰ تم کو نجات عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کی مغفرت کی بشارتیں اس زمین پر دی گئیں۔ ذرا ان آیات پر ایک نظر کریں جو خطبے میں اس گنہگار نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے۔ رحماء بینہم، پھر قرآن آگے کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض یہ کہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن بول کے کہہ رہا ہے ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے اوصاف، مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ اوصاف ہیں جو تورات میں ذکر کیے گئے اور انجیل میں ذکر کیے گئے، اور پھر ایک لمبا عنوان قرآن مجید نے باندھا ہے، اور ان کے کمال ایمان کو، کمال عمل کو، کمال اخلاص کو، کمال رحم دل کو، اور کفر کے مقابلے ڈٹ جانے کو، یہ سب قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن نشین فرما لیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، اگر آپ صحابہ کے سلسلے میں کمزور پڑ گئے اور آپ نے کسی درجے میں باطل کی کسی بات کو سویکار کیا، قبول کیا، تو اللہ کی قسم یہ انڈائریکٹ حملہ ہوگا امام الانبیاء کی ذات پر۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ حضور کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو آپ کے بعد یہ سب دیکھنے کو ملا، اور یہ میرا آپ کا یقین و ایمان ہے، عقیدہ ہے، ساری دنیا کی تربیت میں کمی رہ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے کردار میں، سیرت میں، تربیت میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے صحابہ کے کمال ایمان کو آپ ذرا سا ذہن نشین فرما لیں، یہ کمال ایمان ہے ان کا۔ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، یہ کمال ایمان کا وصف بتلایا گیا۔ کفار کے مقابلے سخت، ڈٹ گئے، کوئی ٹس سے بس نہیں کر سکتا، کسی کفر کے کھانے کی کوئی رعایت نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں، رحم دل ہیں۔ بے شمار مثالیں اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ صحابہ کی دوسری صفت کمال عمل ہے۔ قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر دیکھو، ان کی راتیں اللہ کے حضور گزرتی ہیں، وہ جتنا خوف کھاتے ہیں، وہ جتنا رب سے ڈرتے ہیں، وہ جتنا اللہ سے کپ کپاتے ہیں، ان کو جتنا خدا کا خوف ستاتا اور ڈراتا ہے، اتنا زمین پر ان کے بعد کسی کو اتنا خوف نہیں ستا سکتا۔ وہ اللہ کے براہ راست مخاطب ہے، قرآن کے براہ راست مخاطب ہے، محمد الرسول اللہ کے براہ راست مخاطب ہے، جبریل اترتے دیکھا ہے، قرآن اترتے دیکھا ہے۔ کیسے یہ بات مان لی جائے اور کیسے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں بھی کمی رہ گئی تھی۔ لہذا ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، بڑی ونمرتا پورو آگرہ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آئٹم، کوئی پیس، کوئی نمونہ آپ کو ایسا دکھے جو آپ کو یہ کہے کہ حضور کے صحابہ میں کمی رہ گئی تھی، اشارے میں کہے، ہاتھ کھول لیجئے گا، کھولیے گا ہاتھ۔ اور ابھی حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ دامت برکاتہم العالیہ نے ندوے کی ایک مسجد سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی
کہ جو لوگ صحابہ کے سلسلے میں بدگوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی آنکھوں کو پھوڑ دینا چاہیے، ایسے ہاتھوں کو توڑ دینا چاہیے، تو اس پر کچھ ودوان بے وقوف قسم کے، پاگل قسم کے رائٹر یہ لکھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے قانون کے خلاف بیان دیا ہے۔ ارے میاں، تم ہماری ماں کو گالی دو، اسے شاید ہم قانون کے ضابطے کے خلاف نہ سمجھیں، اور اس پر اتنے آہت نہ ہو، اور اس پر اتنا سنکوچ ہمیں نہ ہو، اتنے مسائل ہمارے لیے کریٹ آپ نے نہ کیے ہوں۔ آپ صحابہ کو گالی دیں گے، صحابہ ہمارے لیے باپ سے بڑھ کر ہے، ماں سے بڑھ کر ہے، بھائی بیٹے بہن سے بڑھ کر ہے۔ کسی ایک صحابی کے لیے ہم ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، اور جب ہم ان کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے گلشن کو اپنی جان پر فوقیت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قانون کے دائرے میں ہاتھ بھی توڑے جا سکتے ہیں، پنجے بھی مروڑے جا سکتے ہیں، آنکھیں بھی پھوڑی جا سکتی ہیں، اور ملک کا قانون، ملک کا ضابطہ، ملک کا دستور، آئین ہند اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے مہاپرشوں، سنتوں، پیغمبروں اور پیغمبروں کے ساتھیوں کی شان میں کوئی آپتی جنک بات نہیں کی جائے گی، اور اگر کی جائے گی تو قانون خود کہتا ہے پھوڑو۔ جملے پر غور کر رہے ہو؟ قانون خود کہتا ہے پھوڑو۔ اب یہ ہم نہیں کہتے کہ قانون سے باہر پھوڑو، ہم خود کہہ رہے ہیں قانون کے دائرے میں پھوڑو، مگر اجی بولو نا، میں کسی جھگڑے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، آپ کو بات کو پروف کر رہا ہوں اپنی۔ قانون کے دائرے میں پھوڑو، مگر اپنے ابا کے لیے گالی سن سکتے ہو تو پھر گردن ہلانے میں تعمل کس بات کا ہے؟ اپنی ماں کے لیے گالی سن سکتے ہو، اپنے کٹم خاندان کے لیے، ارے تلواریں نیام سے باہر آ جائیں گی، لڑ بیٹھو گے، قتل ہوگا، مر جاؤ گے، مار دو گے، کیوں؟ کیا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا مول اتنا بھی نہیں رہا؟ سن لو، اگر حضور کے صحابہ کے سلسلے میں زبانیں کھلنا تمہیں گوارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک غیر مسلم کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ تمہارا دین معتبر نہیں۔ تیسری صفت ہے کمال اخلاص و عرفان، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور چوتھی صفت ہے چہروں پر ایمانی نور کا ظہور، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پانچویں صفت یہ کہ توریت و انجیل میں صحابہ کا ذکر خیر ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو آنا تھا تو پہلے سے بتایا گیا تھا، آئے گی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والی، ان کی شاگردی اختیار کرنے والی۔ یہی لوگ ہیں جن سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ میرے آپ سے نہیں کیا گیا، مجھ سے اور آپ سے نہیں، آج کے نام نہاد ٹی وی کی اسکرین پر آنے والے چند ایک لاکھ سبسکرائبر، چند ایک لاکھ ویوزر بڑھانے والے بے وقوفوں اور احمقوں سے یہ بشارت نہیں دی گئی ہے، یہ بشارت دی گئی ہے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو، اور صاف کہا گیا ہے۔ اب آگے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ صحابہ اکرام تاریخی نہیں ہیں، تاریخی نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، لہذا وہ عقیدہ بس سن لیجئے کہ ہمیں صحابہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، صحابہ میں سب سے افضل دوہرا دیجئے ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں، اور جیسے ان سے محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ویسے ہر ایک صحابی سے اعلیٰ سے لے کے ادنا درجے تک کے صحابی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کا جو مسئلہ ہے، تو اس پر جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اقرب الی الحق ہیں، حضرت علی حق کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، جمل و صفین کا تذکرہ ہے۔ اس پر جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس میں اقرب الی الحق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ البتہ دوسرے فریق سے جس درجے کی خطا اجتہادی ہوئی ہے اس پر ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اجتہادی خطا پر اگر درست ہو تو ثواب دوہرا، اور اگر درست نہ ہو تو یہ کہرا ثواب بہر صورت ہوتا ہے۔ اجتہادی خطا کرنے والوں کو آپ متہم نہیں کر سکتے، آپ ان پر لعنت نہیں بھیج سکتے، ملامت نہیں کر سکتے، بد زبانی نہیں کر سکتے، بدگوئی کے لیے زبان نہیں کھول سکتے۔ اس کو ذہن میں فٹ کر لیجیے۔
لیجئے، بٹھا لیجئے، راسخ کیجئے اس بات کو کہ صحابہ میں ہر ایک صحابی کی تعظیم مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. ان کو کسی طرح سے ہدف ملامت بنانا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے، بلکہ اگر کوئی لان تان کرتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں بدگوئی کرتا ہے، طعن کرتا ہے، اس آدمی کے لیے اندیشہ ہے کہ کفر پر موت ہوگی. اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولنے والوں کو موت تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اس بات کا یہ قوی امکان ہوتا ہے کہ ان کی موت کفر پر ہو. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. پھر عرض کر رہا ہوں، صحابہ تاریخی نہیں، جو دہرائیے جملہ، صحابہ تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن کے سلسلے میں کچھ نہیں سنا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. قرآن کا لفظ لفظ سچا ہے، نقطہ نقطہ سچا ہے، حرف حرف سچا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.